اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے آج ہم عوام کی ہمدردی کی بات کرتے ہیں، چونکہ عوام کی ہمدردی میں بہت لوگ بھولے جا رہے ہیں اور بہت لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں کہ ہم سے بڑا عوام کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، اور ہمیں عوام کی بڑی پریشانی ہے اور ہمیں بڑی فکر ہے عوام کی، اور اس لیے ان کی ہمدردی میں ہم تو بس نہ دن کو سو سکتے ہیں نہ رات کو سو سکتے ہیں، نہ دن کو کھا پی سکتے ہیں۔ ہمارا تو وزن بھی دیکھ لیں، 1 مہینے میں 5 کلو کم ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ لٹنی ہے، یہ ایک بیکار سی تقریر ہے جو ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ عوام کی ہمدردی میں ہم تو بس جو کام ہم تو کر رہے ہیں عوام کی ہمدردی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اگر آپ پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں تو آپ کی ہمدردی کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو ہمیں IMF قرضہ نہیں دے گی تو ہمارا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، تو اس کا بھی بوجھ آپ پہ پڑے گا، تو آپ کی ہمدردی کی وجہ سے ہم تو ٹیکس لگا رہے ہیں آپ کے اوپر، تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہم نے اتھارٹیز بنانے کا ہمیں شوق ہوا ہے، خاص طور پہ مشرف دور کے بعد۔ یعنی جو مشرف مرحوم تھے انہوں نے کئی اتھارٹیز بنائی نا، یہ نیب بھی انہی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک وہ بھی بنائی تھی نیشنل ریکنسیلیشن ٹائپ کی، ریکنسٹرکشن تھی یا NRA تھی، جو ایک لیفٹیننٹ جنرل تنویر نقوی اس کے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ اس کے علاوہ یہ نادرا انہوں نے بنایا، ظاہر ہے یہ بھی اتھارٹی ہے۔ اس کے علاوہ ڈریپ انہوں نے بنائی، وہ بھی اتھارٹی ہے۔ یہ نیپرا، اوگرا، پیمرا، یہ سب اتھارٹیز اسی دور کی بنی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے اب یہ انڈیپینڈنٹ ہے نا، یہ اٹانومس باڈیز ہیں، اینڈ اٹ از ریکوائرڈ کہ جو اتھارٹی ہے وہ اپنے فنڈز خود جنریٹ کرے گی، اور گورنمنٹ اس کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرے گی۔ جو اس سے پہلے منسٹری میں لوگ یہ کام کرتے تھے وہ سب کے سب انٹائرلی وہ کوئی فنڈنگ نہیں جنریٹ کرتے تھے، وہ سب کے سب پیسے گورنمنٹ سے لیتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی فنڈنگ خود جنریٹ کرنا شروع کر دی ہے، اور اس کا نتیجہ اس کا فال آؤٹ یہ ہے بیسیکلی کہ انہوں نے نئے فیسیں، نئی طرح کے قصے، نئی طرح کے چارجز انہوں نے ایجاد کر لیے ہیں، اور جو ایگزسٹنگ فیس تھیں اس کو انہوں نے کسی کو 5 گنا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 20 گنا بڑھا دیا ہے، اور جناب چل رہا ہے معاملہ۔ تو میں ظاہر ہے اس پہ کیا لمبی چوڑی گفتگو کریں گے ہم۔ اصولاً تو اس میں سے زیادہ تر اتھارٹیز ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور اینی تھنگ، اور ان کو ایکچولی تو ڈیزالو ہو جانا چاہیے، اور وہ یہ سارے لوگ جو ہیں جو کہ سرکاری پہ نہیں، جو پبلک کے خرچے پہ پل رہے ہیں، ان سب کو ادھر ادھر ہو جانا چاہیے۔ آپ کسی ایک اتھارٹی کا نام لے لیجئے کہ اس نے آج تک کیا ویلیو ایڈیشن کی، 0۔ کسی کی کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کاسٹ آف بزنس بڑھایا ہے۔ یعنی جو کام پہلے 10,000 روپے میں ہوتا تھا اب وہ 1 لاکھ روپے میں ہوتا ہے، اور اس کی میں کئی ایگزامپل میں جانتا ہوں، میں کوٹ نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک پرٹیکولر اتھارٹی کا نام آئے گا پھر اس کے اندر، سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویری پبلک آن دیٹ ایکچولی، بٹ دا پیپل ہو نو دے نو کہ ایک فیس اگر 5,000 سے 75,000 ہو جاتی ہے اوور نائٹ، تو اس کا کیا جواز ہے؟ اس کا کوئی جواز نہیں ہے آبویسلی۔ اس پہ 15 گنا زیادہ محنت نہیں لگنے لگ گئی ہے اس کام کے اوپر، اتنی ہی لگتی۔ اینی وے، سو عوام کی ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر عوام میں سے، آپ میں سے، مجھ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ہمدردی میں کوئی کام کیا جا رہا ہے تو کم از کم ہمارے ہاں تو نہیں ہو رہا۔ یہ 2-3 ایگزامپل ضرور ہیں جو بڑے اچھے کام ہوئے ہیں، ان کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے۔ یعنی جو ہمارا ریسکیو 1122 کا سسٹم ہے یہ بہت اچھا سسٹم ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی آرگنائزڈ ریسکیو سسٹم نہیں تھا کہ آپ ایمبولینس چاہیے، آپ فون کریں 2 منٹ میں ایمبولینس آپ کے گھر پہ موجود ہوگی، آپ سے کچھ چارج نہیں کرے گی، تھوڑی بہت انیشیل فرسٹ ایڈ وہ بھی آپ کو دے دیں گے اور آپ کو ہاسپٹل میں ڈراپ کر دیں گے۔ بہت بڑی فیسلٹی، یعنی جس نے کبھی اویل کی ہے، میں نے بھی اویل کی ہے 2-3 مرتبہ کسی نہ کسی مریض کے لیے، اٹس ریئلی لائف سیونگ، انتہائی اعلیٰ یہ انیشیٹو تھا، جس کا بھی تھا، چھوڑ دیجئے اس بات کو، ہم فوراً پارٹی لائن پہ اتر آتے ہیں۔ جس کا بھی انیشیٹو تھا بہت اچھا انیشیٹو تھا، اور
وہ بیچ میں پھر ظاہر ہے جب دوسری گورنمنٹ آ گئی انہوں نے اس کی فنڈنگ کم کر دی، تو لاسٹ مجھے یاد ہے میں نے ایک ایمبولینس منگوائی اور اس بیچارے کے پاس آکسیجن کے سلنڈر کو روکنے کے لیے جو کلپ لگا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، اور وہ ایک ہاتھ سے پکڑ کے وہ سے کھڑا تھا سلنڈر جب ایمبولینس چل رہی تھی، اور میں نے مریض کے منہ پہ ماسک رکھا ہوا تھا۔ یہ حالات تھے، اس کے باوجود نہایت خوش دلی سے بڑے اچھے طریقے سے معذرتیں کر کے انہوں نے کہ جی دیکھ لیں بڑی مجبوری ہے، ہمیں پیسے نہیں ملتے آج کل اس لیے ہمارے یہ حال ہو گیا۔ اینی وے بہت اعلیٰ تھا، اس کو ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور سروسز شروع ہوئیں جو کسی اچھے درجے پہ چل رہی ہیں، اور وہ بہت اچھی سروسز ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام میں ہم نے جو کیا ہے وہ ہم نے بہرحال ایکسٹراویگنس کی ہے ہم نے، اس سے بہت کم پیسوں میں اس سے بہتر نظام بن سکتا تھا، لیکن بہرحال وہ ہم نے بنا دیا ہے جو بھی ہے۔ چلیے کچھ تو عوام کو اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن عوام کی ہمدردی کے کام یا اس نیت سے کیے گئے کام کہ اس میں عوام کی ہمدردی کا پہلو ہے، یہ آپ انگلیوں پہ شاید گن لیں، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس طرح کا اور کوئی کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا، ہر کام کے کچھ اور پرپزز ہیں، جیسے جو موٹر وے پہلی بنی تھی لاہور اسلام آباد M2، اس کی جو شکلیں بدلیں وہ جدھر سے گھمائی گئی تاکہ کچھ لوگوں کے علاقوں کو سپورٹ کیا جا سکے اور کچھ لوگوں کے علاقوں کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ یہی حال ملتان والی موٹر وے کا ہوا ہے، یہی حال ہر موٹر وے کا ہوا ہے کہ وہ کچھ خاص طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے، تو اس میں عوام کی ہمدردی اس میں عوام کی ہمدردی کا کوئی دخل نہیں۔ اس کے علاوہ بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ جی اس میں کک بیک کتنی تھی، اس میں سے کتنا کمیشن لیا گیا، کیا ہوا وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم کتنا لیا گیا، اس پہ تو ہم بحث نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو اس طرح کی ری راؤٹنگ اور ڈیٹورنگ ہوئی ہے، اس سے ایکچولی پبلک ایکسچیکر پہ کتنا بوجھ پڑا۔ یعنی اگر 80-90 کلومیٹر لاہور اسلام آباد موٹر وے لمبی ہوئی صرف اس وجہ سے کہ کچھ خاص علاقوں سے اس کو گزارنا تھا، تو اس کی ایک کاسٹ ہے پر کلومیٹر، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ آف منی وچ گوز ان ٹو اٹ ایکچولی، اس کا کون پوچھنے والا ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے کام ہیں جس میں عوام کی ہمدردی کہیں نہیں ہے۔ تو میری ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ہمدردی خود کر لیں جس شکل میں کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ اپنی ہمدردی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوٹ خسوٹ شروع کر دیں، ہم کہ مار دھاڑ میں شامل ہو جائیں، کہ چوری چکاری شروع کر دیں، کسی کرائم میں مبتلا ہو جائیں۔ ابھی بھی زندگی ٹھیک ہے اس لحاظ سے، اور بڑی اچھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ بھی ٹھیک طریقے سے ایمانداری سے کام کرتے ہیں، بہرحال ان کا کام چلتا بھی ہے، ان کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، اور ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ مشکل تو پھر کبھی بھی آ سکتی ہے نا، اچھے سے اچھے آدمیوں پہ کیا مشکل نہیں آتی؟ جو انتہائی نیک لوگ ہیں باقاعدہ، کیا ان پہ مشکل نہیں آتی؟ تو مشکل تو کسی پہ کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے کسی کے اچھے برے ہونے کا۔ اور کتنے برے لوگ ہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ برے لوگ ہیں، کیا وہ بڑے آسائش میں نہیں ہیں اس وقت بھی، آج کے دن میں بھی؟ کیا بڑے ان کے پیسوں کی ریل پیل ہے اور ہر سہولت اویلیبل ہے اور ایک اشارے پہ لوگ حاضر ہیں، اور کیا نہیں ہیں؟ تو لوگ تو اچھے نہیں ہیں وہ، یہ تو بالکل ہمیں یقین ہے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے وہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ پیمانہ نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو مشکل میں ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور جو شخص بڑی آسانی اور فراغت میں ہے وہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو عوام کی ہمدردی کا خیال نکال دیجئے دل سے کہ آپ سے کسی کو ہمدردی ہے، آپ سے مجھ سے کسی کو ہمدردی ہے۔ یہ باتیں بڑی کھلی ہیں اور یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ میں آپ کو کسی غلط کام کی ترغیب دے رہا ہوں، میں آپ کو اچھے کام کی ترغیب دے رہا ہوں کہ خود پہ فوکس کیجئے، ادھر ادھر سے ملنے والی امداد کا انتظار مت کیجئے، اور اپنی دیانت اور اپنی محنت اس سے جنریٹ کرنے کی کوشش کیجئے، اور انشاءاللہ بہت اچھا آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا اور آپ اچھی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔